بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ دن بدن کچھ تھوڑا تھوڑا بدل جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر کوئی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور ایک طرف خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ بس جناب اب عمران خان نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، مکمل طور پہ کنٹرول ہو چکا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور جو خاص طور پہ 14 جماعت حکمراں اتحاد اور مسلم لیگ نواز کے جو قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں اور پنڈی کے بہت قریب ہیں، وہ آ کے پھر سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، قومی ذرائع ابلاغ یعنی کہ ٹی وی چینلز پہ آ کے وہ دعوے کر رہے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک نئی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ کہ اب ایک بات بڑے تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے جی، اور وہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں، نون لیگ کے، اور دوسرا جو پنڈی کے بہت قریب ہیں، وہ بہت اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن بالکل نہیں ہوگا جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے اس طریقے سے. اور پھر عمران خان صاحب پہ وہ کہتے ہیں کراس لگ گیا، کٹا لگ گیا جی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دوسری جانب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کو کریا کرم کرنا تھا، جن کا پہلے باجوہ صاحب نے کرنا تھا، اور اب پھر وہی بات ہے کہ مریم صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ جاوید لطیف صاحب، یہ صبح شام انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بس یہ اگلا گھنٹہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کا آخری گھنٹہ ہوگا اور کسی وقت بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، پھر فوجی عدالتیں لگیں گی، پھر جیل ٹرائل ہوگا اور سب کچھ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ہو رہا ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، کیونکہ سب سے جو قاری ضرب جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پہ، ذاتی طور پہ عمران خان پہ لگی، اور 9 مئی کے نرغے میں، 9 مئی کا جال میں عمران خان صاحب کو بس وہ کسی بھی لمحے انہوں نے کہا کہ ان کو بھون دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ کہ کور کمانڈرز خصوصی کانفرنس کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ آپ پڑھ لیں، پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہ اعلامیہ پڑھ لیں، پھر آخر میں آ کے فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں تو انتہا ہو گئی، اس میں تو پورے کا پورا ایک ججمنٹ دے دی گئی، فیصلہ سنا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اگلا جو سونے پہ سہاگا، وہ جلتی پر تیل کا کام وہ کیا قومی اسمبلی سے جب قرارداد منظور ہو گئی فوجی عدالتوں کے حق میں. یہ ایک بڑی ہی الارمنگ بات تھی، اور اس پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ زرداری صاحب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے، پیپلز پارٹی کو بھی وہ سپیئر نہیں کرتے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اس پہ خوش ہوتی کہ ٹھیک ہے جی، جان چھوٹی سو لاکھوں پہ عمران خان صاحب اگر جا رہے ہیں تو جانے دیں. لیکن اس پہ جو رد عمل آیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹرانگ رد عمل آیا، واحد حکومتی جماعتوں میں سے رد عمل آیا، اور دوسرا بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کی طرف سے آیا. دونوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کر دی. اب اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ وکلا آ گئے میدان میں، اور وکلا نے بھی وکلا کنونشن ہو گیا، اور وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں وکلا کی طرف سے وہ بھی دیکھنے کو تھیں، اور اس وکلا کنونشن کے بھی روح رواں جو ہیں وہ یعنی کہ PTI کے لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو اپنی جگہ پہ، وکلا تنظیم اپنی جگہ پہ، لیکن جو 3 لوگ مین اہم لوگ تھے، ان میں ایک تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، سردار لطیف خان کھو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، خواجہ طارق رحیم پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ تینوں پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں وہ آ گئے میدان میں، اور انہوں نے وہ درمیان میں باقاعدہ طور پہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے فوجی عدالتوں کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان، اور انہوں نے وہ دفاع کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا. ایک پیٹیشن بھی فائل کر دی گئی، اور پیٹیشن کو حیرت انگیز طور پہ پیٹیشن جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے. فوجی عدالتوں کے خلاف جو پیٹیشن فائل کی گئی وہ ایڈمٹ ہو گئی، اور نہ صرف ایڈمٹ ہوئی بلکہ اس پہ نمبر بھی لگا دیا گیا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض عائد نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائری نمبر الاٹ کر دیا گیا، اور سولین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست آئی، اس کا ڈائری نمبر ہے 14,180 14180. یہ باقاعدہ طور پہ رجسٹرار آفس نے اس پہ ڈائری نمبر، جب ڈائری نمبر لگا دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی اعتراض نہیں،
اب اگلا مرحلہ ہے اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کا، اس کی سماعت ہونی ہے۔ درخواست میں جو کہا گیا وہ ایک بار پھر ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے لطیف خان کھوسا پیش ہوں گے اور سلمان اکرم راجہ ہوں گے، اور حکومت نے کور کمانڈر کے فیصلے پر ربڑ سٹیمپ کا کردار ادا کیا جو قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور کابینہ میں بھی ایک دو دفعہ بات ہوئی۔ سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 آئین سے متصادم ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ آرمی ایکٹ قانون کے سیکشن 2 اور 59 کو کالعدم قرار دے دیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور 94 اور 1970 کے رولز غیر مساوی ہیں، اور اسلام آباد دوسرا یہ کہ سیکشن 94 رولز بھی غیر آئینی ہے، تو اس لیے ATC ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کچھ سویلینز کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کا حکم دے چکی ہے، اجازت دے چکی ہے، لہٰذا اس کو بھی روکا جائے اور مزید بھی کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا لطیف خان کھوسا اور اعتزاز احسن صاحب، تو یہ بڑی حیرت انگیز، اور چودھری اعتزاز صاحب بنفس نفیس خود گئے چل کے سپریم کورٹ میں جب یہ ہونی تھی فائل پٹیشن، تاکہ اس پہ کوئی اعتراض ہو تو وہ اسی وقت اس کو ریموو کروائیں اور ڈیلے نہ کریں۔ یہ ہو گیا جب، تو اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کل، وہ سردار لطیف خان کھوسا کے گھر پہ چونکہ فائرنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی بڑی سخت ترین تقریر کی تھی فوجی عدالتوں کے خلاف، اور پھر یہ جو ان کا بالکل پوائنٹ آف ویو بہت ہی اسٹرانگ چودھری اعتزاز احسن صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا کور کمانڈر ہاؤس، اور ایک غریب آدمی کی جھونپڑی بھی اتنی ہی مقدس ہے جتنا کہ کور کمانڈر ہاؤس، اس لیے قانون کی نظر میں سارے گھر برابر ہیں، سارے گھروں کی حرمت برابر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چودھری پرویز الہی کے گھر کا دروازہ توڑیں اور عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑیں اور سردار لطیف خان کھوسا کے گھر پہ آ کے فائرنگ کر دیں، اور وہ تو کچھ بھی نہ ہو، اور ایک غریب آدمی کی جھونپڑی رگڑ دیں، جلا دیں، اس پہ تو کوئی رد عمل نہ آئے، اور اگر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے تو اس پہ اتنا زیادہ شدید رد عمل۔ تو قانون اور آئین کی نظر میں انہوں نے کہا یہ سب برابر ہیں، تو یہ ایک انہونی سی چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور پھر کل عمران خان صاحب جب گئے ان کے پاس، ان کے سردار صاحب کے گھر گئے، لطیف خان کھوسا کے گھر، تو وہاں پہ مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہوگی، اور جو بلوچستان میں عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہے، ایک وکیل کے قتل کے کا مقدمہ جو ہے ان پہ، جو کہ بالکل جھوٹا 100%، اس پہ سردار لطیف خان کھوسا نے کہا جی کہ وہ پیش ہوں گے اور وہ مقدمہ لڑیں گے، اور وہ ان کی پورے کا پورا جو چیمبر ہے، ان کی لا فرم، وہ بھی شامل ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری ٹیم بھی عمران خان کے مقدمات کی پیروی کرے گی، اور یہ مقدمہ بھی بالکل جھوٹا ہے اس نوعیت کا، تو میں کوئٹہ جا کے اس کا دفاع کروں گا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ کل ہوئی، تو اس پہ عمران خان صاحب ان کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی، ان کے گھر فائرنگ ہوئی، اس کے بارے میں خیریت دریافت کی، تو یہ ایک انہونی، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب کون نہیں جانتا، لطیف خان کھوسا صاحب کون نہیں جانتا، اہم ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرس ہیں دونوں، تو لہٰذا یہ ہوا ہے ایک اہم کام۔ تو اس کے بعد ایک اور کام بھی ہو چکا ہے جی، کیونکہ وکلا کھیل جو ہے وہ اگلے دنوں میں جا کے کھیل ذرا تھوڑا سا مزید پھیلے گا۔ یہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف یہیں تک نہیں رکنی، یہ جو گرفتاریاں ہیں، ابھی تک 10-12 ہزار سیاسی کارکنوں کو PTI کے، ان کو سیاسی قیدی بنایا ہوا ہے، پھر بہت سارے رہنماؤں کو، مرکزی رہنماؤں کو، اور وہ عالیہ حمزہ کا میں سن رہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اپسیٹ ہیں، لیکن ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا۔ اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا۔ باقی جتنے بھی رہنما انکاری ہیں، وہ شاہ حافظ بھی ہیں، علی محمد خان ہیں، عمر فواز چیمہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور میاں مہدور رشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو سب کو مصیبت، اور خواتین جو بہت ساری، خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین، صنم ہیں، باقی ہیں، فلک ہیں، یہ سب کے سب ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی سخت ترین رد عمل کیا جا رہا ہے، سخت ترین ان کے ساتھ اقدام کیے جا رہے ہیں، ان کو مشکل رکھا ہوا ہے جیلوں میں بھی۔ تو یہ جو پھر صحافیوں کے خلاف جو مقدمات ہو رہے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اس کھیل نے آگے جانا ہے۔ اسی لیے وکلا جو ہیں، وکلا نے اپنی تحریک، ملک گیر تحریک کا اعلان شروع کر دیا ہے کل سے، جو گزر گئی ہے۔ کل پہلا دن تھا، وکلا کنونشن ہوا، جس میں سپریم کورٹ بار،
لاہور ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار، دیگر بار ایسوسیشن جو ہیں وہ شریک تھیں اور بڑا جاندار قسم کا ان کا تھا، تو وہ بھی انہوں نے اپنی وکلا تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونا نہیں ہونا، یہ ابھی اس کو الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا پیرس ہونا، اور پھر باجوہ صاحب کا بھی پیرس ہونا، اور وہاں پہ کیونکہ ان کی فوٹیج آئی تھی، ایک دو فوٹیج اور بھی آ گئی ہیں باجوہ صاحب کی، تو وہ بھی پیرس میں ہیں، اور پھر پیرس سے ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کا لندن میں نواز شریف صاحب کے پاس جانا، یہ کچھ چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور چینل، پس پردہ، بند کمروں میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، پیرالل کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ کوئی ایک پلیئر نہیں ہے بلکہ کافی پلیئر ہیں اس وقت میدان سیاست میں اور میدان اقتدار میں اور میدان اختیار میں اور اقتدار کی راہداریوں میں، خواہ وہ پنڈی سے تعلق ہے ان کا یا اسلام آباد سے تعلق ہے، کافی اہم رول جو ہیں، اہم لوگ اس وقت میدان میں، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ تو کہتا ہے جی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، اور ریٹرننگ آفیسرز، ڈی آر او، ڈپٹی ڈی آر اوز، ان کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پسند کی فیلڈنگ سیٹ کریں۔ نون لیگ کو کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی پسند کی فیلڈنگ سیٹ کریں، اپنے پسند کے عہدیدار لگائیں، اپنے پسند کے آر اوز لگائیں اور اپنی پسند کے نتائج حاصل کریں۔ اب یہ نہیں ہوگا، الیکشن صاف بھی ہونا چاہیے، شفاف بھی ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو محترمہ مریم صاحبہ نے کی تھی بات، اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ذرا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، پنجاب میں خاص طور پہ، کیونکہ پنجاب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے لیے نو گو ایریاز بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ ہمارے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ دو، تو ہی الیکشن تسلیم کیے جائیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ پھر ہم جب چاہیں گے اسمبلی توڑوا دیں گے اور اپنی پسند کا فیصلے کروائیں گے، اپنی پسند کا الیکشن کروائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن بھی آپ کی مرضی کا اور باقی سب کچھ بھی آپ کی مرضی کا۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی جاری ہے جی، اور امید ہے کہ معاملہ طے پا جائیں گے۔ روکڑے کا مسئلہ ہے، روکڑا طے ہو گیا تو باقی سب کچھ طے ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا آنا، اور حامد خان صاحب تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہوں گے، یہ لطیف خان کھوسا اور چودھری اعتزاز صاحب عمران خان صاحب کے کو بچانے کے لیے کہ دگ و دو میں ہیں، اور دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ لیکن دلچسپ کھیل ہے، اور ہر صفحہ جیسے جیسے آپ اس کتاب کا صفحہ الٹیں گے رجیم چینج کا، تو ہر صفحے کے بعد ایک نئی کہانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ بھی ہونا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔